احد میں مسلمانوں کی ابتدائی فتح بھی ہوئی اور آخری فتح بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہی عطا فرمائی، لیکن درمیان میں کچھ بے صبری کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے شکست ہو گئی۔ اس شکست میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور کچھ صحابہ کرام جیسے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم مبارک کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، ناک کو کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکال دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا جب صحابہ کرام نے دیکھا تو ان کا جذبہ انتقام اٹھ گیا کہ آئندہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں موقع عنایت فرمائیں گے جہاد کا اور کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا، تو ہم ایسا زبردست انتقام ان سے لیں گے کہ اپنے 70 شہداء کا بھی انتقام لیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں متنبہ فرما دیا صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، کہ نا 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 ایسا کبھی نہ کرو، انتقام اچھی بات نہیں ہے، یہ جذبہ انتقام دل سے نکال دو، بلکہ صبر کا دامن پکڑے رکھو۔ انتقام اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سود کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو سود حرام ہے، بہت گندی چیز ہے۔ تو یہ سود اور جذبہ انتقام دونوں ایک قبیل سے ہیں۔ جس طرح سود سے انسان کی شرافت و دیانت بگڑ جاتی ہے، اسی طرح جذبہ انتقام بھی چونکہ اس قبیل سود کے قبیل سے ہے، گندی چیز ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، تو یہ جذبہ انتقام بھی بری چیز ہے، اس سے بھی انسان کی شرافت و دیانت اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح سود سے تم باز رہتے ہو، سود سے تمہیں منع کیا گیا ہے، بالکل انتقام کو بھی سود ہی کی طرح سمجھ لو، انتقام بھی بری چیز ہے، ایسا نہ کرو۔ وہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا نا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو تم لوگوں نے بھی تو ان کو تکلیف پہنچائی ہے، تو تم بھی ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہو، لیکن بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جس طرح انہوں نے جتنی تکلیف پہنچائی تم بھی اتنی تکلیف پہنچاؤ۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے، انتقام نہیں لوگے، صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ تو صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی تکلیف ان کو پہنچاؤ جتنی انہوں نے تمہیں پہنچائی ہے۔ بس یہ جذبہ انتقام یہ تمہارے اخلاق سے ہٹ کر ہے اور شرافت و دیانت کے بالکل مد مقابل ہے، جبکہ تم اخلاق تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے بڑی پہچان اخلاق ہے، اور تم انہی کے مربی ہو اور تربیت یافتہ ہو، لہٰذا یہ انتقام شرافت و دیانت سے ہٹ کر ہے، اخلاق گر جاتے ہیں اس چیز کو ذہن سے نکال دو بس۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود، لا تأکلوا، نہ کھاؤ الربا، سود۔ پیچھے سورہ بقرہ میں سود کے متعلق مکمل تشریح کر دی گئی ہے، اور یہاں صرف یہ فرمایا کہ اضعافا مضاعفہ، چند در چند، ڈبل در ڈبل، دگنے پر دگنا۔ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہ لوگوں کو قرض دیتے تھے،
غریب غربا ان سے قرض لیتے تھے، پھر قرض اس طرح لیتے تھے کہ سود کے ساتھ، کہ بھئی اگر 1,00,000 روپے مل گیا تو اگلے سال میں آپ سے 1.5 لاکھ لوں گا، 2 لاکھ لوں گا، اور پھر جب سال آ گیا، وہ وقت مقرر ہے، وقت آ گیا اور اس بندے سے پیسے نہیں ہو سکے، اب پھر وقت مقرر کرتے ہیں کہ اب تو 2 لاکھ تو ابھی دو گے، اب اس 2 لاکھ پر سود ہے، پھر 4 لاکھ ہو جائیں گے، پھر 4 لاکھ کا وقت دیا جاتا ہے، اگر وہ بھی نہیں ملتے پھر 8 لاکھ، اسی طرح سود در سود، ڈبل در ڈبل، چند در چند۔ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس سے امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا ہے، معاشرے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور انسانیت کی تذلیل ہو جاتی ہے۔ ایک انسان خودکشی پر اتر آتا ہے کہ کیا میں نے جھک ماری ہے۔ آج کل بھی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، پھر دے نہیں سکتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ سود تو اللہ پاک نے سود کی بڑی ممانعت فرمائی ہے، بہت گندی چیز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود بہت گندی چیز ہے، اس کا جو ادنا ترین گناہ ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کر لینا، بہت گندی چیز ہے سود۔ اللہ رب العالمین ہمیں سود سے نجات عطا فرمائے۔ پورا ملک ہمارا سود میں لپٹا ہوا ہے، ساری ہماری بینکاری، سارا کاروبار تقریباً سودی پر ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اجر عظیم سے نوازے کہ انہوں نے اسلامی بینکاری شروع فرمائی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، چھوڑ دیں سودی کاروبار کو۔ اسلامی بینکاری ہے تو اسلامی بینکاری کے حساب سے کاروبار چلائیں۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفتاً، چند در چند، ڈبل در ڈبل، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہمارے یہ جو بل ہوتے ہیں، یہ یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں نا، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل وغیرہ وغیرہ، نیٹ کا بل، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فلان تاریخ کو ادا کرنا، نہیں تو اس پہ پھر وہ سود لگ جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ اگر کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو بجلی استعمال کر رہے ہیں اور بدلے میں پیسے دے رہے ہیں، یہ کیسے سود ہو گیا؟ بھائی وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے یونٹس گر رہے ہیں، آپ یونٹس بجلی کے لے رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنس تو بدل گئی ہے، لیکن ان کے جو پیسے مقرر ہو چکے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر ابھی 5,000 روپے بل آ گیا ہے اور آپ اس وقت پہ نہیں دیں گے تو پھر 5,500 اگلے میں جناب اور بڑھ جائے گا، تو یہ تو دیکھو پھر پیسوں پہ پیسے لگ رہے ہیں نا، یہ سود ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بلوں کو وقت پہ ادا کیا جائے تاکہ سود سے اجتناب کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، چند در چند، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے کیسے ڈرو گے؟ کہ اللہ کے جو بتلائے گئے منہیات سے ہیں ان سے بچ کے رہو۔ جتنے اللہ رب العالمین نے منہیات بیان فرمائے ہیں، منہیات وہ ہیں نا، کچھ احکامات ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو وغیرہ وغیرہ، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کو منہیات کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم بچ کے رہو۔ سود بھی منہیات میں ہے، تو لہٰذا سود بہت سخت چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو اس سے نفرت ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے، تباہی اور بربادی مقدر ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہو۔ واتقوا، اور آگے صرف یہ نہیں فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کرو، بلکہ فرمایا واتقوا النار التی، پھر ڈرو، واتقوا، ڈرو، النار، آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈرو، التی، وہ آگ، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کفار کے لیے، جو کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اس جہنم سے بچو، کہ یعنی اگر جس جہنم میں کفار گریں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے،
اور اللہ کی گرفت میں آئیں گے اور سخت ترین سزا پائیں گے، جہنم میں جلتے سڑتے گرتے رہیں گے، تو تم بھی تو گر سکو گے اگر تم سود کھاؤ گے، لہٰذا اس سے بچو، جہنم سے بچو، بہت سخت وعید ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا کہ دیکھو، بجائے اس کے کہ تم سود کھاؤ یا انتقام کا جذبہ لو، یہ دونوں غلط ہے، تو تم کیا کرو؟ اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری کرو، جو اللہ پاک فرماتے ہیں، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے فرمودات، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات پہ عمل کیا کرو، اور ان کے بتلائے گئے منہیات سے رک جاؤ، لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہاں، رحم کس بات پر ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت،